میں نے اس مجلس کے لیے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے، یہ آیت پورے عالم اسلام میں بڑی فصیح، بڑی معروف آیت کریمہ ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پبلک پلیس پر ایک حکم جاری فرمایا ہے، ایک اعلان نافذ کیا ہے، اور ساری بشریت کو متوجہ کیا ہے، اور ساری کائنات کو مطلع کیا ہے، اور یہ ایک آواز بلند ارشاد فرمایا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آپ اہل ذکر سے سوال کریے آپ جو کچھ نہیں جانتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ ہر بندے تک پہنچنا چاہیے، اور بحمداللہ یہ مجلس لائیو بھی ہو رہی ہے، لوگ دور دراز سے اس نشر ہوتی ہوئی تقریر کو محسوس بھی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ میں تمام ناظرین اور سامعین تک ایک بات عالمی پیمانے پہ پہنچا رہا ہوں کہ یہ بات ہماری آپ کی بات نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ روایت نہیں ہے، یہ اللہ کا بیان ہے، یہ قرآن ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے فَاسْأَلُوا، آپ سوال کیجئے۔ کس سے سوال کریں؟ کہ اہل الذکر، اہل ذکر سے سوال کریں۔ ان کنتم لا تعلمون، اگرچہ آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ سوال اہل ذکر سے کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے پہلی ہی پوزیشن پر سارے عالم اسلام کی مینٹالٹی کو اس طرف راغب کیا ہے کہ تمہیں سوال جو کچھ بھی کرنا ہے جاہلوں سے نہیں کرنا ہے، اہل ذکر سے کرنا ہے۔ متوجہ ہے؟ ہر وہ بات آپ کو دریافت کرنی ہے جسے آپ کا علم نہ ہو، یا آپ کے کوزۂ تعلیم میں وہ چیز پائی نہ جاتی ہو، تو آپ اسے کس سے پوچھیں گے؟ کہ اہل ذکر سے۔ یہ بتا کون رہا ہے؟ کہ قرآن۔ اس کا مطلب اتنا تو عالم اسلام کو اللہ نے بتایا ہے کہ آپ جو بھی نہیں جانتے ہیں وہ جاننے کے لیے اگر آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو دروازہ جاہل کا نہیں ہونا چاہیے، اہل ذکر کا ہونا چاہیے۔ غور کر رہے ہیں؟ یہاں تک بات بالکل مکمل ہے۔ اللہ نے کہہ دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آپ سوال اہل ذکر سے کریں اگرچہ آپ نہیں جانتے ہیں۔ بات یہاں تک ہو گئی، ترجمہ سب تک پہنچ گیا۔ اب جتنے بھی افراد ہیں وہ ذرا منظم گفتگو ہے، ایک لمحے کے لیے توجہ فرما لیں۔ اب یہ کامن سینس ہے، ہر بندہ جانتا ہے دنیا میں لا تعداد علوم ہے۔ بعض علم ایسے ہیں جسے آپ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے، قبلہ جانتے ہیں آپ لوگ نہیں جانتے۔ علم کلام ہے، علم حدیث ہے، علم رجال ہے، علم فقہ ہے، علم نو ہے، علم صرف ہے، قبلہ جانتے ہیں آپ نہیں جانتے۔ مگر عزیزان گرامی وہی ہسٹری کا علم ہے، آپ جانتے ہیں یہ نہیں جانتے۔ جغرافیے کا علم ہے، آپ جانتے ہیں یہ نہیں جانتے۔ ریاضیات کا علم ہے، آپ جانتے ہیں یہ نہیں جانتے۔ تو دنیا میں لاکھوں علوم پائے جاتے ہیں مگر ہر آدمی ہر علم سے واقف نہیں ہے۔ متوجہ ہیں؟ اور دنیا میں بے حساب علم ہے مگر آج تک کوئی ایسا نہ ملا جو یہ کہہ دے کہ ہم کائنات کے ہر علوم سے واقف ہیں۔ جس کامن سینس سے سامنے کی بات ایک لمحے کے لیے تمید ہے، بس دنیا میں بے حساب علم ہے مگر آج تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو یہ کہہ دے کہ صاحب ہم دنیا کے ہر علوم سے واقف ہیں۔ ایسے ہی دنیا میں زبانیں بھی بہت بولی جاتی ہیں مگر عزیزان گرامی بعض آپ جانتے ہیں بعض ہم جانتے ہیں۔ قبلہ فارسی جانتے ہیں آپ نہیں جانتے، یہ عربی جانتے ہیں آپ نہیں جانتے، وہ مراٹھی جانتے ہیں آپ نہیں جانتے، وہ گجراتی جانتے ہیں آپ نہیں جانتے، وہ تیلگو جانتے ہیں آپ نہیں جانتے۔ تو جیسے دنیا میں علوم بہت ہیں ویسے ہی دنیا میں زبانیں بھی بہت ہیں مگر آج تک کوئی دنیا میں ایسا نہ ملا جو یہ کہتا نظر آئے کہ ہم کائنات کی ہر زبان سے واقف ہیں۔ عزیزان گرامی جس کے پاس یہ دونوں چیلنج موجود ہو سمجھ لینا وہی اہل ذکر ہے۔ متوجہ ہے؟ جو کائنات کے ہر علوم سے واقف ہو، جو دنیا کی ہر زبان سے واقف ہو۔ اگر واقف نہ ہو تو پھر یہ محتاج ذکر ہے، اہل ذکر نہیں ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ عزیزان گرامی لہذا ضروری ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کو پہلے ہی نقطے پر آپ ذرا توجہ کے ساتھ غور فرما لیں۔ ارشاد ہو رہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ،
آپ سوال کریے اہل ذکر سے اگرچہ آپ نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال ہمیں کس سے کرنا؟ اہل ذکر سے۔ تو اب ایک بات تو کامن سینس والی ہو گئی کہ کائنات میں زبانیں بہت ہیں مگر ہر آدمی ہر زبان نہیں جانتا، دنیا میں علوم بہت ہیں مگر ہر آدمی ہر علم نہیں جانتا۔ تو اب بھائی یہ علم سارے علوم جانے گا کون؟ ساری زبانیں جانے گا کون؟ تو میں بہت دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام۔ اب مولا کی حدیث سنیے، مولا فرماتا ہے علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں سے بات کرنے کا علم دیا گیا ہے، اور کائنات کی ہر شے کے علوم اور زبان کا حصہ ہمارے پاس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں علوم آئے ہی نہیں ہے مگر اہل بیت اس کے جانکار پہلے سے ہیں۔ اور کر رہے ہیں آپ؟ اہل بیت اس کے جاننے والے پہلے سے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ دنیا کا کتنا بڑا اسکالر ہو، کتنا بڑا جانکار ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ساری زبانوں کے عالم ہم ہیں یا سارے علوم کے عالم ہم ہیں۔ بجز اہل بیت علیہم السلام آج تک کوئی نظر نہ آیا جو یہ کہہ دے کہ ہم اہل ذکر ہیں۔ متوجہ ہیں آپ؟ اب میں آپ کے سامنے حوالے دیتا ہوں، کتابیں بتاتا ہوں، ریفرنس پیش کرتا ہوں، آپ ذرا غور فرمائیے۔ کتاب کا نام ہے بصائر، اس میں ہمارے پانچویں امام سے روایت ہے۔ کتاب کا نام ہے کافی، الکافی، اصول کافی، اس میں ہمارے چھٹے امام کی حدیث ہے۔ مولا سے پوچھا گیا سرکار یہ جو قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے آپ جو کچھ پوچھیں اہل ذکر سے پوچھیں، تو سرکار یہ تو بتا دیں اہل ذکر ہے کون؟ تو حضور نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ارے ذکر سے مراد قرآن ہے، اہل ذکر سے مراد ہم وارث قرآن آل محمد ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وال۔ اور کیا آپ نے دو کتابوں کا حوالہ پہنچا؟ اب سمجھ میں آیا اہل ذکر سے مراد کون ہے، پوچھنا کس سے ہے۔ اب آئیے، اب تک آپ نے احادیث کی کتاب سنی، اب آئیے تفسیروں میں۔ تفسیر صافی، تفسیر حسن عسکری، تفسیر قمی، ان تفاسیر میں مکمل جب ہمارے ائمہ سے پوچھا گیا حضرت یہ بتائیں یہ جو آیت آئی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آپ اہل ذکر سے سوال کریں جو کچھ نہیں جانتے، تو سرکار یہ اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ تو ہمارے ائمہ نے ارشاد فرمایا ذکر سے مراد محمد ہے اور اہل ذکر سے مراد ہم آل محمد ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وال۔ اور کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہاں تک پہنچی چار باتیں، میں نے تفسیروں کے حوالے دے دیے، احادیث کی کتاب کے حوالے دے دیے، آیت آپ کے سامنے پڑھ دی۔ کہا صاحب آپ سب کچھ پوچھئے مگر کس سے پوچھیں؟ اہل ذکر سے پوچھیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا جو کچھ نہیں جانتے ہو اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر کون؟ مولا فرماتے ہم، سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ہم۔ ذکر سے مراد قرآن، وارث قرآن اہل ذکر۔ ذکر سے مراد محمد، وارث محمد آل محمد اہل ذکر۔ اب سمجھ میں آیا اہل ذکر کوئی اور نہیں ہے، ہما شما کی باتیں نہیں ہے، اہل ذکر سوائے آل محمد کے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ کائنات کے سارے علوم اور ساری زبانوں سے اگر کوئی واقف ہے تو وہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ متوجہ ہیں؟ یہاں تک گفتگو ہو گئی۔ اب آئیے میرے ساتھ، میں نے اسی آیت پر سفیر حسینی کی بھی مجلس میں باتیں عرض کی تھی اور میں یہیں سے آغاز کر رہا ہوں گفتگو کا۔ ارشاد ہوا آپ سوال کریں اہل ذکر سے جو کچھ آپ نہیں جانتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آیت تو آ گئی کہ آپ سوال کریں اہل ذکر سے جو کچھ آپ نہیں جانتے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا دنیا نے اہل ذکر کے علاوہ کسی اور سے سوال کیا؟ متوجہ ہیں آپ؟ جی ہاں، دنیا نے جب چاہا، جس کو چاہا اس کو ہی اہل ذکر بنا ڈالا۔ متوجہ ہیں آپ؟ جب چاہا، جس کو چاہا اسے اہل ذکر بنا ڈالا۔ میں قرآن کی آیت اسی لیے رکھ رہا ہوں کہ اگر دنیا آیت قرآن پہ عمل کرتی تو آج دنیا 73 فرقوں میں تقسیم نظر نہ آتی۔ لہٰذا عالم اسلام کے لیے ضروری تھا کہ وہ قرآن کی آیت پہ عمل کر کے اگر اہل ذکر کا صحیح معنی میں انتخاب کیا ہوتا تو آج دنیا میں 73 فرقے نہ ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ اعظم گڑھ کی چھپی کتاب شمس العلماء مولانا شبلی نعمانی نے کتاب کا نام الفاروق ہے، پیج نمبر 539 ہے، جس پہ رقم تراز ہے کہ ایک صاحب نے مسئلہ غسل پوچھا۔
غور فرمائیے گا. دیکھیں میں پھر حوالہ دے رہا ہوں, پھر ریفرنس دے رہا ہوں, پھر کتاب بتا رہا ہوں, پھر پیج نمبر بتا رہا ہوں کہ صاحب ایک صاحب نے مسئلہ غسل پوچھا تو جواب جب ان سے آن نہ پڑا تو انہوں نے بیٹی کا دروازہ کھٹکھٹایا. کہ یہ کاہے کے لیے؟ تاکہ پرفیکٹ مسئلے کا جواب مل جائے. متوجہ ہے؟ کتاب ہماری نہیں ہے, کتاب غیروں کی ہے, مولوی ہمارا نہیں, مولوی دوسرا ہے, لیکن لکھا جو ہے وہ میں آپ تک بیان کر رہا ہوں. کہا صاحب پوچھا گیا مسئلہ غسل, مگر انہوں نے بیٹی کا دروازہ کھٹکھٹایا, اور کھٹکھٹایا اس لیے تاکہ پرفیکٹ مسئلے کا جواب مل جائے. تو اب مجھے عالم اسلام سے کہنے دیجئے میاں, وہ بندہ جو غسل کا جواب لینے کے لیے بیٹی کے گھر گیا ہے وہ اہل ذکر ہے, یا وہ بندہ اہل ذکر ہوگا جو پیدا ہوتے ہی آغوش رسالت میں کبھی توریت, کبھی زبور, کبھی انجیل, کبھی قرآن. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد بس سامنے کی بات ہے. ابھی دیکھیں میں صاحب کی کتابیں ہی کھول رہا ہوں, سب کے سامنے کی بات ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اہل ذکر ہے کون؟ وہ ہے جو مسئلہ غسل نہ جانتا ہو, یا وہ ہوگا جو پیدا ہوتے ہی چاروں کتابوں کی تلاوت کر رہا ہو؟ عزیزان گرامی, آپ سمجھ میں آیا کہ اہل ذکر بہت سوچ کے دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لفظ قرآن کا ہے, وہ اللہ نے پوچھنے کے لیے جس کا تعین کیا ہے وہ ہے اہل ذکر. تو اہل ذکر جمعرات کی روٹی کھانے والا نہیں ہوتا, اہل ذکر رکعت نماز کی تعداد بھول جانے والا نہیں ہوتا, اہل ذکر وہ نہیں ہوتا جسے رکعتوں کی تمیز نہ ہو, اہل ذکر وہ نہیں ہوتا جسے دن کے ایام کی خبر نہ ہو, اہل ذکر وہ نہیں ہوتا جسے پتہ ہی نہ ہو کہ جمعہ کس روز میں ہونا چاہیے, اہل ذکر وہ ہرگز نہیں ہو سکتا جو ضعیف ہو جائے اور سورہ نہ یاد کر سکے, بلکہ اہل ذکر وہ ہوتا ہے کہ جو اگر آغوش رسالت میں آئے تو بھی تلاوت قرآن پڑھے, اور اگر نوک نیزہ پہ آئے تو بھی تلاوت قرآن کرے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور کر رہے ہیں آپ عزیزان گرامی. دیکھیں یہ علم کا معاملہ ہے اور پوری گفتگو شاید اسی موضوع پہ ہو جائے تو پتہ یہ چلا کہ صاحب اللہ نے باقاعدہ کہا آپ سوال کریے. کس سے؟ اہل ذکر سے. اگرچہ آپ نہیں جانتے ہیں تو ظاہر ہے دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو سب جانتا ہو. جتنے دنیا میں ہیں وہ پیدا پہلے ہوئے ہیں, جانیں گے بعد میں. تو یہ جانکار بننے کے لیے کس کا دروازہ کھٹکھٹائے؟ قرآن نے کہا اہل ذکر کا. اہل ذکر ہے کون؟ اہل بیت. تفسیریں پڑھے اہل بیت, احادیث پڑھے اہل بیت, تجزیہ کر لے اہل بیت, شیعہ سنی کتابیں اٹھا لیں اہل بیت. جتنے حوالے چاہیے میں آپ کو دیتا ہوں. کون ہے اہل ذکر سے مراد؟ محمد و آل محمد. ان کے علاوہ کوئی آج تک اہل ذکر پیدا ہی نہیں ہوا. ارے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے میاں کہ لوگ شہنشاہ بن کے تو تخت پہ قابض ہو گئے, مگر جب قصر روم نے سوالات کے انبار بھیجے تو ہر ایک نے علی کا دروازہ کھٹکھٹایا. صلوات پڑھ دے بر محمد اور فرما رہے آپ دیکھیں عزیزان گرامی, پردھان بن جانا اور ہے, عالم علم لدنی ہونا اور ہے, تخت نشین ہو جانا اور ہے, اللہ کے علم کا احاطہ کر لینا اور ہے. عزیزان گرامی اپنے آپ کو خلیفہ منوا لینا اور ہے, مگر جس کے لیے اللہ لفظ انتخاب کا انتخاب کرے, متوجہ ہیں, اس منزل کمال پہ آنا اور ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, دیکھیں بات میں اپنی کتاب کی نہیں پڑھ رہا ہوں, جسے حوالہ چاہیے وہ ہم سے لے, الحمدللہ آپ کو سارے حوالے ملیں گے. عزیزان گرامی اللہ نے اہل ذکر سے سوال کرنے کو کہا ہے. اب دنیا نے کسے اپنا اہل ذکر مانا؟ کہ فلاں صاحب اہل ذکر, مولوی صاحب اہل ذکر, پیر صاحب اہل ذکر, مرشد صاحب اہل ذکر, حضرت صاحب اہل ذکر. متوجہ ہیں آپ؟ خلیفہ صاحب اہل ذکر, امام صاحب اہل ذکر. ہر کوئی اہل ذکر نہیں ہو سکتا. اہل ذکر وہ ہوگا کہ جس دن سے زمین خلق ہوئی ہے یا اس سے پہلے کا یا اس کے بعد کا ہوتا قیام قیامت تک کا, جس کو بھی سارے علوم ہیں جس کے سینے میں, وہ اہل ذکر ہے. ہر کوئی اہل ذکر ہو ہی نہیں سکتا. متوجہ ہیں آپ؟ اب کہیے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہاں تو اہل ذکر ہر پیر اہل ذکر ہے. عزیزان گرامی پیر اہل ذکر نہیں ہوتا. اس کی وجہ ہے کہ پیر صرف اور صرف خوشیوں میں آتا ہے, مشکلوں میں نہیں آتا. کیونکہ آپ کے گھر شادی ہوئی, پیر صاحب چلے آئے,
ختنہ ہوا پیر صاحب چلے آئے، آپ کی فصل کٹی پیر صاحب چلے آئے، زکوٰۃ کی تاریخ آئی پیر صاحب چلے آئے، خمس لینے کا دن آیا پیر صاحب چلے آئے۔ تو جو خوشیوں میں آئے وہ پیر ہیں، جو مشکلوں میں آئے وہ امیر ہیں۔ متوجہ ہیں آپ عزیزان گرامی؟ ہر پیر ہمارا پیر نہیں ہے، ہمارا پیر تو وہ ہے جو ہماری مشکلوں میں کھڑا ہو۔ عزیزان گرامی، خوشیوں میں آنا پیر کا کام ہے، مشکلوں میں آنا جناب امیر کا کام ہے۔ اور نہیں یقین ہوتا تو دیکھیں ساری احادیث کی کتابیں بھری ہیں، روایتیں بھری ہیں۔ اب آپ بتائیے قبر سے بڑی مشکل کون سی ہے؟ پل صراط سے بڑی مشکل کون سی ہے؟ برزخ سے بڑی مشکل کون سی ہے؟ حساب و کتاب والے دن سے بڑی مشکل کون سی ہے؟ تو ان تمام مشکلوں میں پیر نہیں آئیں گے، جناب امیر آئیں گے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اور عزیزان گرامی، میں موضوع سے نہ ہٹوں، بات دور نکل جائے گی، میں آپ کی خدمت میں یہیں سے عرض کر رہا ہوں جسے عالم اسلام نے لکھا۔ آپ دیکھتے جائیں کہ اہل ذکر ہے کون۔ یہی وجہ تھی کہ دربار خلافت میں اور خلافت ثانیہ میں پڑھ وہ رہا ہوں جسے مسلمانوں نے سب نے لکھا ہے، آپ غور سے سنیے۔ لکھا ہے کہ صاحب دو عورتیں لڑتی ہوئی آئیں اور دونوں کے ہاتھ میں بچہ ہے، بس بچہ ایسا کہ ایک کے ہاتھ میں بیٹا ہے، ایک کے ہاتھ میں بیٹی، دونوں نے لا کے دربار میں بچے رکھ دیے اور دونوں اسی بات پہ مصر ہیں اور لڑائی کر رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی صاحب بیٹا میرا ہے، وہ بھی کہہ رہی بیٹا میرا ہے۔ خلافت ثانیہ کو پسینے چھوٹ رہے ہیں کہ صاحب جب دونوں دعوے یہی کر رہی ہیں بیٹا میرا ہے تو بیٹی کس کی ہے؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی دربار میں دو بچے، ایک بچہ ہے ایک بچی، مگر دو عورتیں، دونوں مائیں، اور دونوں کہہ رہی بیٹا میرا ہے، بیٹی اس کی، وہ کہہ رہی بیٹا میرا ہے، بیٹی اس کی۔ خلافت کو پسینے چھوٹ رہے ہیں کہ صاحب اب اس کا حل کیسے نکالا جائے۔ وہ جن کا تاریخ اسلام میں قد بڑا اونچا لکھا گیا ہے، جن کا غصہ بڑا مشہور ہے کہ صاحب کی تلوار کا چرچا تو روم تک میں تھا، ترکی تک میں تھا، فلاں تک تھا، وہاں تک ان کی گھنگرش تھی تلوار کی، جس کی تلوار کے قصے اور چرچے عام ہو گئے ہوں، وہ دو عورتوں کے مسئلے حل نہیں کر پا رہا تھا۔ پریشان، ہلکان کہ صاحب یہ کس کو بچہ دے دیں اور کس کو بیٹی دے دیں، پریشان ہے۔ کسی نے کہا صاحب کیا ہو گیا؟ انہوں نے پریشانی سے پسینہ پوچھ کے کہا دیکھتے نہیں دربار میں کتنا بڑا قضیہ کھڑا ہو گیا ہے، دونوں مائیں ہیں، دونوں تڑپ تڑپ کے کہہ رہی بیٹا میرا ہے، تو بھیا یہ بیٹی کس کی ہے؟ تو اس نے کہا کیا ہوا، کیا کہا اتنا بڑا مسئلہ حل کیسے ہو؟ تو اس زیرک بشر نے اتنا کہہ دیا اہل ذکر سے پوچھو۔ کیا سنے آپ؟ اہل ذکر سے پوچھو کہ بھئی یہ ہے کون؟ کہ وہی کہ جن سے سب پوچھتے ہیں، کہ پھر بلایا جائے انہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا علی کا، میرا مولا دربار خلافت میں آیا، تاریخ کہہ رہی مجمع کائی کی طرح سے پھٹا، مسند قضاوت لگایا گیا، امیر کائنات جلوہ افروز ہوئے، کہنے لگے جاؤ میں فیصلہ سناتا ہوں۔ لوگ پریشان، مولا کیا فیصلہ سنائیں گے؟ کہ بلاؤ عورتوں کو، آئیں۔ اب جو علی نے پوچھا یہ بتاؤ کس کا بچہ ہے؟ تو دونوں کہہ رہی حضرت بیٹا میرا ہے، بیٹا میرا ہے۔ تو علی نے مسکرا کے کہا یہ تو طے ہو گیا کہ تم دونوں میں ایک جھوٹی ہے۔ غور کیا آپ نے؟ ایک جھوٹی ہے۔ کہ پھر علی نے کہا جاؤ میں مسئلے کا حل کر دیتا ہوں۔ خلافت پریشان ہو کے کہتی سرکار یہ دونوں قبول نہیں رہی، حل ہوگا کیسے؟ کیا تلوار اٹھائیں گے؟ کیا نیزہ چلائیں گے؟ کیا زد و کوب کریں گے؟ کیا کوئی سزا دیں گے؟ کیسے حل ہوگا؟ علی نے کہا دو ہم وزن شیشیاں لاؤ۔ غور کیا آپ نے؟ دو ہم وزن شیشیاں لاؤ۔ منگائی گئیں، تولی گئیں، شیشیاں ایسی منگائیں کہ آکار ایک جیسا، بناوٹ ایک جیسی، مشابہت ایک جیسی، شباہت ایک جیسی، وزن ایک جیسا۔ دو ہم وزن شیشیاں آئیں، اور آئیں جب تو امیر کائنات نے دونوں کو تلوایا، دونوں ہم وزن نکلی کہ آپ دونوں شیشیاں عورتوں کو دے دو۔ چنانچہ دونوں عورتوں کو شیشیاں دیں۔ علی نے کہا خلوت اختیار کرو۔ متوجہ ہیں آپ دیکھیں دربار تمہارا ہے، حاکم تمہارا ہے، تخت تمہارا ہے، مگر سکہ علی کا چل رہا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ اب دنیا یہ نہ کہے کہ صاحب اگر حق انہی کا تھا تو انہوں نے لیا کیوں نہیں، چھینا کیوں نہیں؟ ارے ائمہ کو کیا بار بار تلوار اٹھانے کی ضرورت ہے؟ علی کو پتا تھا کہ اگر انہیں شوق ہے تو یہ شوق فرما لے جائیں تک، لیکن جب بھی اسلام کو ضرورت پڑے گی فیصلے علی سنائے گا۔ غور کیا آپ نے؟
عزیزان گرامی، اگر علی تلوار اٹھاتے تو دنیا کہتی کہ تخت کے لیے تلوار اٹھائی ہے، لیکن عزیزان گرامی علی نے تلوار چھوڑ کر قلم اٹھایا، اور جب اسلام کی زوبوں علی پر اثر آیا تو علی نے قلم اٹھایا اور فیصلہ سنایا۔ کہ ہوا کیا؟ کہ امیر کائنات نے دونوں سے کہا جاؤ اپنی اپنی شیشیوں میں شیر سے پر کر لاؤ، دودھ بھر لاؤ۔ دونوں عورتیں خلوت میں گئیں، دونوں عورتوں نے اپنی اپنی شیشیوں میں شیر بھرا۔ اب جو شیر بدن بھرا اور شیر بھر کے لائیں تو علی نے کہا اب ذرا شیشیوں کو تولواؤ، وزن کراؤ۔ اب جو شیشیاں دربار میں تولی گئیں تو ساری تاریخ اسلام نے کہا ایک شیشی کا وزن ہلکا، ایک شیشی زیادہ وزنی، ایک شیشی زیادہ ہلکی، ایک بھاری نکلی، ایک ہلکی نکلی۔ علی نے کہا فیصلہ ہو گیا، جس کا وزن زیادہ ہے وہ بیٹے کی ماں ہے، جس کی شیشی ہلکی ہے وہ بچے کی ماں ہے۔ دیکھیں وہ خاص کر ینگسٹرز بھی سنیں، یوز سنیں، نوجوان سنیں، ہمارے چھوٹے بھائی سنیں، اور الحمدللہ یہ مجلس لائیو ہو رہی، جو لوگ جہاں ہیں وہاں سنیں۔ یہ علم والی باتیں، کام آنے والی باتیں ہیں۔ میرے مولا ہیں کہ جو فیصلہ سنا رہے ہیں دربار خلافت میں، اور ایسے میں قضیہ پیش کیا ہے کہ جہاں لوگوں کی عقلیں حیران ہیں، لوگوں کو دن صاف سونگ گیا ہے، لوگوں کے دانتوں تلے انگلیاں آ گئی ہے، وہاں علی کا علم سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ اب جو دودھ تولوایا گیا، شیشیاں تولوائی گئی تو ایک وزنی نکل گئی، ایک ہلکی نکل گئی۔ علی نے کہا جو وزنی ہے وہ بیٹے کی ماں ہے، اور جو ہلکی شیشی بھر کے لائی ہے وہ بچی کی ماں ہے۔ فیصلہ ہو گیا، علی نے مسند چھوڑ دیا۔ علی جانے لگے، کسی متعصب نظر نے ایک کوہنی مار کے کسی کو کہا یہ بتاؤ یہ فیصلہ ہضم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ علی نے اپنی طرف سے تو بیٹی بیٹے کا فیصلہ نہ کر دیا۔ ہم ہوتے تو کہتے عقل کے اندھے، علی کے فیصلے کے بعد ماؤں کا چہرہ تو دیکھ لے۔ متوجہ ہیں آپ؟ ماؤں کے چہرے سے لگ جائے گا کہ فیصلہ کوئی عادل مزاج کر کے گیا ہے، لیکن نہیں، لوگوں نے کونیاں مار کے کہا کہیں ایسا تو نہیں اپنی طرف سے فیصلہ سنا گئے ہیں۔ ارے ان کے فیصلے کی کوئی نظیر قرآن میں بھی ہو سکتی ہے، مگر عزیزان گرامی انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ سرگوشیاں تھیں کس کے خلاف۔ وہ کہ جو دنیا کے ہر علوم جانتا ہو، جو ہواؤں سے نچوڑ کے علم کو اپنے کانوں میں رکھ لیتا ہو، اس علی کے سماعتوں کو خبر ہوئی۔ علی نے مڑ کے کہا جاہلو، فیصلہ کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، ذرا غور تو کر کہ فیصلہ کیا کس نے ہے؟ کہ سرکار آپ نے کیا ہے، لیکن ہمارے دل میں ایک تمنا تھی کہ پوچھ لیں کہ یہ فیصلہ کہیں قرآن سے ہٹ کے تو نہیں ہو گیا۔ علی نے مسکرا کے کہا احمق، اہل ذکر کا ہر فیصلہ مطابق قرآن ہوتا ہے۔ علی نے یہ جملہ کہہ دیا، مطابق قرآن ہوتا ہے۔ تو پھر خلیفہ صاحب بھی پوچھ پڑے علی ان بیوقوفوں کو بتا دو مطابق قرآن کیا ہے۔ علی نے کہا پہلے تم ہی سمجھ لو۔ خبر کر رہے ہیں آپ؟ ان لوگوں کو بتا دو ذرا مطابق قرآن آپ نے فیصلہ کیسے کیا۔ علی نے کہا پہلے تم سمجھو، یہ بتاؤ اللہ نے میراث میں حق رکھا ہے؟ کہاں رکھا ہے؟ کہ پڑھا قرآن؟ کہاں پڑھا قرآن؟ کہ کیا آیت نہیں آئی کہ مردوں کو دوہرا حصہ، عورتوں کو سنگل حصہ؟ یاد رکھ جو اللہ میراث میں دوہرا دے رہا ہے وہ آخر رزق میں اکیلا کیوں دے گا؟ صلوات پڑھ دے بر محمد بس ذرا مل کے ایک درود پڑھے بر محمد والی محمد۔ اللہم صلی اللہ۔ بھائی ایک بار اور نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک بلند ترین درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیں۔ صلی اللہ۔ بھائی آپ کی توجہ ہے نا، آپ تک بات پہنچ رہی نا؟ قرآن مجید میں باقاعدہ آیت ہے، اللہ نے میراث کے باب میں باقاعدہ رکھا ہے، مرد کو دوہرا حصہ ہے، عورت کو اکیلا حصہ ہے۔
کل پرسوں کے اخبار میں نے ایک بات اور پڑھی ہے، اب بیٹیوں کا بھی حق عدالت دلائے گی۔ متوجہ ہیں آپ عزیزان گرامی؟ لہٰذا شریعت میں اسی لیے کہا گیا میراث کو آپ بہت غور سے پڑھیے، جس کا جتنا حصہ ہے اس کو ادا کیجئے، دیجئے۔ اب میں آپ کی خدمت میں بات بہت تیز پہنچا رہا ہوں، تو پتہ یہ چلا کہ امیر کائنات نے کہا جب قرآن میں اللہ نے حصے لگائے ہیں تو کیسے ممکن ہے اس کی عدالت پہ حرف آئے گا؟ وہ میراث میں تو دوہرا دے رہا ہے تو رزق میں دوہرا کیوں نہیں دے گا؟ یہی وجہ ہے جو بیٹے کی ماں تھی اس کا دودھ وزنی نکلا، جو بچی کی ماں تھی اس کا دودھ ہلکا نکلا۔ تو اب آپ نے سمجھا کہ جہاں دنیا کی ساری عقلیں حیران ہیں وہاں امیر کائنات کے علم کا سکہ چل رہا ہے۔ متوجہ ہیں؟ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ آج جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں میتھمیٹکس میں اور حساب و کتاب کی کتابوں میں جو مانک مانتے ہیں اور مان لیا جائے، بڑے بڑے جو سوالات حل کرتے ہیں، یہ کہاں سے آیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا اس کا موجد کون ہے؟ اس کا ایجاد کرنے والا کون ہے؟ آج جو ہم اپنی کتابوں میں میتھمیٹکس میں مانک مانتے ہیں کہ مان لیا جائے اور پھر مسئلے کا حل نکالتے ہیں، یہ کسی اور کی دین نہیں ہے، یہ امیر المومنین کی عطا ہے۔ ورنہ علی نے دربار حاکم میں پہنچ کے 17 اونٹ کو ایسا ڈیوائیڈ کیا کہ نہ اونٹ کٹا نہ اونٹ تولا گیا، اور صرف ایک مانک مان کے علی نے 17 کے 17 اونٹ بانٹ دیے۔ متوجہ ہیں آپ عزیزان گرامی؟ یہ کمال صرف امیر المومنین کا تھا جو دنیا میں علوم پہنچا ہے۔ اور آگے بڑھاؤں آپ کو تاکہ دنیا سمجھے دے کہ موضوع ہے اہل ذکر۔ اہل ذکر ہے کون؟ اس کا ہر ایک جواب مطابق قرآن ہوتا ہے۔ آئیے پھر طرفین کی کتابوں میں، اسلام کی کتابوں میں، مسلمانوں کی کتابوں سے واقعہ لیجئے آپ اور پھر مثالیں لیجئے۔ ابھی تک آپ نے ایک ہی بات سنی نا کہ علی کا ایک فیصلہ مطابق قرآن۔ آئیے دوسرا فیصلہ سنیے، یہی مولا امیر المومنین غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب بغور سے سنیے گا۔ میرے مولا کے پاس ایک بندہ آیا اور آن کے کہتا حضرت ایک آدمی مر گیا مگر مال چھوڑ کے گیا ہے، اور یہ کہہ کے گیا ہے کہ دیکھو ہمارے مال سے کچھ فقیر کو دے دینا۔ مولا اب یہ کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کتنا دے دیں؟ اب میں آپ لوگوں کا بھی یہیں پہ ظرف چیک کر رہا ہوں اور اپنا بھی۔ آپ مجھے بتائیے میرے ابا مر گئے اور 20-25 لاکھ روپے چھوڑ کے چلے گئے، اور یہ کہہ کے گئے تھے کہ دیکھو میں مر رہا ہوں، مال چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے مال میں سے کچھ کسی فقیر کو دے دینا، یا مسجد میں دے دینا یا امام باڑے میں دے دینا، کچھ دے دینا۔ انہوں نے یہ نہیں طے کیا کہ کتنا دینا ہے۔ اب یہ مسئلہ لے کے ہم کہاں جائیں؟ آپ بتائیے کچھ کیسے ثابت ہوگا؟ کچھ کہہ کے مر گئے۔ غور کر رہے ہیں؟ بات پہنچ رہی نا ذہن میں؟ پر مولا کے سامنے بھی یہی قضیہ پیش آیا، بندہ مر گیا، کہنے لگے سرکار وہ بندہ مر گیا، مال چھوڑ کے گیا ہے اور کہا ہے کہ میرے مال سے کچھ فقیر کو دے دینا۔ کچھ کتنا دیں؟ گوٹ پھنس رہی ہے یہاں پہ، کچھ کتنا دیں؟ مسئلہ سنگین ہے۔ ہمارے ابا 25-30 لاکھ روپے چھوڑ کے مر گئے، کہنے لگے کہ صاحب جب مر جائے تو کچھ فقیر کو دے دینا، وہ کچھ کتنا دیں؟ تو اگر ہمارے آپ کے ابا 25-30 لاکھ چھوڑ کے جائیں تو ہم لاکھوں میں کچھ نہیں دیں گے، تو اچھے ہیں آپ، ہم 1000 2000 4000 5000 دے دیں گے۔ اب یہ کہیے 25 لاکھ میں 10-20 لاکھ تھوڑی دے دیں گے، کچھ کہا ہے نا، تو ہم تو اپنے حساب سے کچھ ہی دیں گے۔ لیکن ہم ہیں، متوجہ ہیں، وہ ہیں۔ ہمارے یہاں صرف اور صرف لالچ ہے، ان کے یہاں لالچ نہیں ہے، ان کے یہاں وہی ہے جو قرآن ہے۔ متوجہ ہیں؟ آیا مولا کے سامنے مسئلہ، سرکار یہ بتائیے بندہ مر گیا، اس نے کہا تھا مال چھوڑ کے جا رہا ہوں، مر جاؤں تو میرے مال سے کچھ دے دینا فقیر کو۔ مولا کتنا دے دیں؟ امیر کائنات نے کہا جا علی نے فیصلہ دے دیا، 10واں حصہ اس کے مال سے فقیر کو دے دینا۔ کہہ دیا علی نے 10واں حصہ۔ اب لوگ ششدر، حیران، پریشان۔ اب اگر آپ میرے پاس آئے اور کہتے ہیں ابا 25-30 لاکھ چھوڑ کے گئے ہیں اور کہنے لگے کہ صاحب کچھ دے دینا کسی کو، اب وہ کچھ کتنا دے دیں؟ ہم کہہ دیں کہ صاحب 10واں حصہ دے دیجئے۔ متوجہ ہیں آپ؟ تب تو آپ کا تو پوری رقم ہی ٹوٹ گئی۔ غور کر رہے ہیں؟ لیکن نہ، مولا کائنات نے کہا 10واں حصہ دے دینا۔ اب یہ کہہ دیا علی نے۔ مگر عزیزو، دنیا بڑی خراب ہوتی ہے۔ امیر کائنات کے اوپر کمنٹس ہوئے ہیں کہ علی نے اپنی طرف سے کہہ دیا،
اپنی طرف سے بتا دیا، اپنی طرف سے 10واں حصہ لگا دیا. ان کا تھوڑی مال جا رہا تھا، مال تو ہمارا جا رہا تھا. وہ تو کہہ کے چلے گئے. امیر کائنات کو خبر ہوئی کہ بلوا انہیں، تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے عاجزی کے ساتھ کہا سرکار ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا. ہم نے کہا کیا اس کی کوئی مثال قرآن میں بھی ہے؟ امام نے مسکرا کے کہا تمہیں نہیں پتا علی کا ایک ایک حرف مطابق قرآن ہے، ایک ایک فعل مطابق قرآن ہے، ایک ایک قول مطابق قرآن ہے. اب سمجھیے کہ اہل ذکر ہوتا کون ہے؟ خدا کی قسم جیسے انہوں نے کہا مولا آپ نے 10واں حصہ بتا دیا، کیا اس کی کوئی مثال قرآن میں ہے؟ تو اللہ کے رسول، اللہ کے برگزیدہ بندے علی نے پبلک پلیس پہ کہا کیا تم نے قرآن میں ابراہیم کا واقعہ پڑھا؟ کہا پڑھا. کیا ابھی ابراہیم نے پوچھا تھا پروردگار مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے؟ کہ مولا وہ تو آئے تھے. ابراہیم نے پوچھا پروردگار کیفا تحیی الموتا، میرے معبود یہ مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے؟ کہ پھر اللہ نے پوری ترکیب بتائی ہے، قرآن میں ہے. امیر کائنات نے مسکرا کے آیت پڑھی، کیا ترکیب میں یہ نہیں آیا فخذ اربعۃ من الطیر، ابراہیم 4 پرندے پکڑ لو؟ کہ بولا قرآن آیت ہے. کہ کیا اس کے بعد اللہ نے نہیں کہا چاروں کو ذبح کر ڈالو؟ کہاں آیت ہے. کہ پھر اللہ نے یہ نہیں کہا ان کے گوشت آپس میں ملا ڈالو، مخلوط کر لو؟ کا آیت ہے. کہ پھر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے گوشت کی مینڈیاں بنا ڈالو؟ کہاں آیت ہے. کہ پھر اللہ نے یہ نہیں کہا انہیں کچھ پہاڑوں پہ رکھ دو؟ ارے کہاں ہے آپ؟ پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ کہ کچھ پہاڑوں پہ رکھ دو. اللہ نے نہ پہاڑ کے نام بتائے، نہ عدد بتائے، نہ تعین کیا، نہ انتخاب کیا، بقا کچھ. متوجہ ہے آپ؟ اب اللہ کے رسول، اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ کہ کچھ پہاڑوں پہ رکھ دو. کہ رکھا تھا. سب نے کہا مولا قرآن ہے. ابراہیم نے کچھ پہاڑوں پہ رکھا. علی نے مسکرا کے کہا وہ کچھ پہاڑ کتنے تھے؟ غور تو فرمائے. مولا اس کا علم تو آپ ہی کو ہوگا سرکار، یہ تو ہم بھی نہیں بتا سکتے. علی نے مسکرا کے کہا ابراہیم نے وہ سارے گوشت ان کے حصے لگا کے 10 پہاڑوں پہ رکھا، جہاں عادت نہیں معین، انتخاب نہیں ہے، تعین نہیں ہے، وہاں علی نے 10 پہاڑوں کو بتایا. کہ ابراہیم نے کتنے پہاڑوں پہ رکھا؟ 10 پہاڑوں پر. علی نے کہا سن، وہاں اللہ نے کہا کچھ پہاڑوں پہ رکھ دو. ابراہیم نے حصے رکھے 10 پہاڑوں پر. علی نے کہا اب سمجھ میں آیا وہ فعل معصوم تھا، یہ قول معصوم ہے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد اور کیا آپ نے بات پہنچ رہی نا؟ قرآنی سے پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، بات پہنچ رہی نا؟ اب مجھے انصاف سے بتائے ہوا کیا تھا؟ کہ ابراہیم نے پرندے پکڑے 4. اچھا آپ نے بھی خوب سنا ہوگا، آپ نے کبھی سوچا کہ ابراہیم نے جو 4 پکڑے وہ تھے کون؟ پرندے پکڑنے کے اللہ نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر، ابراہیم 4 پرندے پکڑ لو. آپ نے کبھی سنا وہ 4 پرندے کون تھے؟ ابراہیم نے کیا پکڑا؟ ابراہیم نے پکڑا کوا، جسے ہم آپ نہیں پکڑ پاتے. غور کر رہے ہیں آپ؟ ابراہیم نے کیا پکڑا؟ کہ کوا پکڑا، کبوتر پکڑا، گدھ پکڑا، مور پکڑا. ہو گئے 4. یہ ہے تاریخیں. ابراہیم نے کتنے پرندے پکڑے؟ کہ 4. اب تفسیریں اٹھائیے، کوا، کبوتر، گدھ، مور. عالم اسلام 1400 سال سے قرآن میں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے ابراہیم نے 4 پکڑے، 4 پکڑے، 4 پکڑے. ارے بیوقوفو، اس 4 پکڑنے میں نظر انتخاب تو دیکھو کہ ابراہیم نے کتنے پیارے انداز سے پکڑے. اب جو ہم نے 4 کو دیکھا تو کوئی کوا، کوئی کبوتر، کوئی گدھ، کوئی مور. اب جو 4 کا ہم نے تجزیہ کیا تو پتہ چلا 3 حرام نکلے، 1 حلال. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد. آپ دیکھیں تو صاحب ابراہیم نے 4 کے 4 پکڑ لیے. اچھا خالی پکڑے نہیں، 4 کو ذبح بھی کیا. خالی ذبح نہیں کیا، ان کے گوشت آپس میں مخلوط بھی کر دیے. اور مخلوط کرنے کے بعد ان کے جز بنائے، اور جز بنانے کے بعد ان کو الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ آئے. اور رکھنے کے بعد اور مطابق قرآن سب کی منقاریں پکڑ کے کھڑے ہو گئے، چوچ پکڑ پکڑ. اور جس کو بلایا تو جس کو بلایا اس کا گوشت اسی میں آیا، اس کی پوست اسی میں آئی، اس کے پر اسی میں آئے،
اس کے کھال اسی میں آئے، اس کی ہڈیاں اسی میں آئے، اس کے پنجے اسی میں آئے، پرندہ تیار ہوتا گیا۔ یہ ہے نا قرآن، پرندہ تیار ہوتا گیا، ابراہیم بلاتے گئے، پرندہ تیار ہوتا گیا۔ حالانکہ پرندوں کی اب تک کیفیت کیا تھی؟ ذبح ہو چکے تھے، گوشت بن چکا تھا، گوشت آپس میں مخلوط ہو چکا تھا، مگر کیا ہوا؟ جب بلایا گیا تو جو جس کا تھا اس میں ملتا گیا۔ نہیں غور کر رہے آپ؟ جو جس کا تھا اس میں ملتا گیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ حلال و حرام آپس میں کتنے بھی مل جائیں، حلال حلال رہے گا، حرام حرام رہے گا۔ بہائے نا توجہ آپ کی؟ دیکھیں میں اس سے زیادہ تو آپ کے سامنے پہنچا بھی نہیں سکتا ہوں، لیکن اتنی تو بات ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے۔ کچھ گنہگار لوگ اور گنہگار افراد اسی بات میں اپنے گنہگار سیٹھوں کو خوب سمجھا دیتے ہیں اپنے دل کو کہ صاحب ہمارے باس تو فلاں مقام پہ دفن ہے، متوجہ ہیں، عظیم مقام پہ دفن ہے، عظیم مرتبے پہ فائز ہو گئے ہیں، لہٰذا ان کا کیا ہوگا؟ ارے ابراہیم کا پرندہ بتا رہا ہے کہ کس کا کیا ہوگا۔ متوجہ ہیں؟ آپ تو خالی دفن کی بات کر رہے ہیں کہ صاحب آپ گنہگار آدمی اچھی جگہ دفن کر دیں اور اچھے پہلو میں دفن کر دیں تو بڑی عظمت والی بات ہے، شان والی بات ہے۔ جی نہیں، ابراہیم نے تو سارے حلال و حرام کو ملا ڈالا تھا، مگر جب آواز دی گئی تو حلال حلال سے ملا۔ متوجہ ہیں آپ؟ حرام حرام سے ملا۔ اب کوئی مدینہ شریف کی باتیں بیچ میں نہ لائے، جو جیسا ہوگا وہ وہیں پہنچ جائے گا۔ عزیزان گرامی، مگر ہوا کیا کہ ابراہیم نے منقار پکڑی، چوچ پکڑا اور چوچ پکڑ کے بلایا تو کہا ہوا کیا کہ ابراہیم نے بلایا تو حلال بھی آیا۔ متوجہ ہیں آپ؟ حرام والے کو بلایا تو حرام بھی آیا۔ اب اتنا تو سمجھ میں آیا کہ اگر نبی آواز دے تو آواز نبوت پر مرا ہوا، حلال شدہ، ذبح شدہ، حلال بھی آتا ہے، حرام بھی آتا ہے۔ اگر ایک بات سن لیجئے کہ اگر نبی کی آواز پر حلال پرندہ تو آ سکتا ہے، حرام درندہ نہیں آ سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد غور کیا آپ نے؟ اچھا دیکھیں، دو باتیں میں نے پڑھی، موضوع نہ ہٹنے پائے، موضوع سے نہ ہٹوں تو بہتر ہوگا۔ کہا صاحب اہل ذکر سے اللہ نے کہا سوال کرو، تو اہل ذکر ہے کون؟ اب تک میں نے جو کتابوں سے آپ کے سامنے پہنچایا، اہل بیت۔ اہل ذکر ہے کون؟ محمد و آل محمد۔ پوچھنا کن سے ہے؟ محمد و آل محمد سے۔ علم حاصل کرنا کس سے ہے؟ محمد و آل محمد سے۔ اس سے نہیں کہ جسے ضعیفی تک قرآن نہ یاد ہو، سورہ نہ یاد ہو، مسئلہ نہ یاد ہو، نماز نہ یاد ہو، رکعتیں نہ یاد ہو، دن نہ یاد ہو۔ متوجہ ہیں؟ اس سے پوچھنا ہے کہ جو پیدا ہی ہوتے چاروں کتابیں سنائے۔ اس سے پوچھنا ہے جو شریعت کے مسائل قرآن سے حل کر جائے۔ اس سے پوچھنا ہے جو قیصر روم کے سوالاتوں کے جوابات بھجوائے۔ اس سے پوچھنا ہے کہ جو انبیاء کے علوم سے مالا مال کرنے کے لیے اپنی دہلیز پہ بلوائے۔ متوجہ ہیں آپ؟ بھائی قرآن اور تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ بھائی اہل ذکر ہے کون؟ اہل بیت۔ دو باتیں آپ نے سن لی اور دونوں بات میں نے آپ کی خدمت میں پہنچائی ہیں قرآن سے۔ سنیے جلدی سے ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں تو پتہ چلا امام نے بتایا کہ آخر ابراہیم کے لیے جب پہاڑیاں تعین نہیں تھی تو فعل معصوم دیکھ، ابراہیم نے 10 پہاڑیوں پہ رکھا تھا، تو جہاں تعین عادت کا نہ ہو وہاں علی نے بتایا کہ اس کچھ سے مراد 10واں حصہ ہے، اس کا 10واں حصہ آپ فقیر کو دے دیجئے۔ یہ میرے مولا کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، اب سمجھ میں آیا کہ شریعت کے مسائل ہما شما نہیں حل کریں گے، شریعت کے مسائل اگر کوئی حل کرے گا تو وہ اہل ذکر ہوگا۔ متوجہ ہیں آپ؟ یہی وجہ ہے ہمارے آپ کے 10ویں امام، امام علی نقی علیہ السلام۔ سنیں، میں نے 40-45 منٹ سے زیادہ آپ کا وقت لے لیا، بہت جلدی بات بڑھا رہا ہوں۔ ہمارے 10ویں امام کے سامنے ایک مسئلہ آیا، اور جب ہمارے 10ویں امام کے سامنے مسئلہ آیا تو ہمارے 10ویں امام سے پوچھا یہ گیا کہ سرکار یہ بتائیے، ایک آدمی مر گیا مگر مرنے سے پہلے اس نے ایک بات کہی تھی کہ ہمارا جو قدیم غلام ہے اسے آزاد کر دینا، ہمارا جو قدیم غلام ہے اسے آزاد کر دینا۔ مولا اس کے یہاں تو بڑے پرانے سب ہیں، کس کو آزاد کریں؟ سبھی پرانے ہیں، کس کو آزاد کریں؟
اب یہ اپنے اوپر مسئلہ رکھیے، پھر آپ جواب دیجئے۔ اگر آپ کے ہاں کوئی بزرگ کہہ کے چلا جائے کہ دیکھو ہمارے یہاں بڑی بھینسیں پڑی ہیں، بہت بھینسیں ہیں، جو ہماری سب سے قدیم، ہماری جو قدیم بھینس ہے، سب سے نہیں قدیم بھینس ہے، اس قدیم بھینس کو آپ بیچ دو، متوجہ ہیں؟ تو ہم جو سب سے قدیم ہوگی اسی کو بیچیں گے، کیونکہ ہم قدیم سے مراد پرانا ہی لیتے ہیں، جو سب سے پرانا ہوگا اسی کو لیں گے۔ لیکن نہیں، یہ معاملہ امام کا ہے، یہ لفظ امام کے ہیں، اور قرآن کے لفظ کو جتنا بہتر امام سمجھتا ہے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ کہا صاحب قدیم غلام کے لیے کہا تھا مولا کس کو آزاد کرائیں، تو امام نے کہا جو 6 ماہ پرانا غلام ہے اس کو آزاد کر دو۔ اب جو امام نے 6 ماہ کی قید لگا دی تو لوگ حیران، ششدر، انگوش بدندہ، پریشان، کہہ رہی ہے امام نے 6 ماہ والی قید کیوں لگا دی؟ لیکن غور سے سنیے گا، یہ 6 ماہ والی قید کیا ہے؟ امام سے تو یہ کہا گیا قدیم والے غلام کو آزاد کرنا ہے، تو امام نے کہا 6 ماہ جو پرانا اس کو آزاد کرو۔ تو آئے لوگ، مولا یہ 6 ماہ سمجھ میں نہیں آیا، کیا اس کی مثال کوئی قرآن میں ہے؟ تو امام نے آیت پڑھی اعدا کل ارجون القدیم، متوجہ ہیں کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، دیکھو ہم قرآن سے فیصلہ دے رہے ہیں کہ مولا یہ کیا ہے؟ امام نے آیت پڑھ کے بتایا جب چاند اپنے مرکز سے 6 ماہ تک کی دوری طے کرتا ہے تو اس کی شباہت کھجور کی ٹہنی جیسی ہوتی ہے۔ یہ 6 ماہ کی مسافت میں اسے قرآن نے لفظ قدیم سے یاد کیا ہے، لہٰذا وہی غلام آزاد کرو جو 6 ماہ پرانا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وال۔ اور کیا آپ نے عزیزان گرامی، بس اسباب رحمت سمیٹنا ہے، مجھے گفتگو تمام کرنا ہے، وقت رہتے بات پہنچانی۔ تو پتہ چلا امام نے فیصلہ سنا دیا۔ میں نے کتنے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے؟ 3۔ 2 امام علی کا، مولا نے وزن کرایا شیشیاں کا، جو بھاری ہے وہ بیٹے کی ماں، جو ہلکا ہے وہ بچی کی ماں، ٹھیک؟ قرآن سے مثال دے دی، میراث کی آیت پڑھ دی۔ پھر مولا نے کیا فیصلہ کیا کہ ابراہیم نے جو پہاڑیوں پہ رکھا تو پہاڑیوں کی عدد نہیں بتائی گئی تھی، 10 پہاڑیوں پہ رکھا، لہٰذا 10واں حصہ فقیر کو دے دو۔ 2 مسئلے۔ تیسرا مسئلہ امام علی نقی والا، 10ویں امام والا، 3 مسئلہ۔ تینوں مسئلے کا جواب قرآن سے ہے، تینوں باتیں قرآن سے ثابت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل ذکر ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کا ایک ایک فعل مطابق قرآن ہو، ایک ایک جواب مطابق قرآن ہو۔ بس بات تمام کر رہا ہوں عزیزان گرامی، یہیں سے آپ سمجھ لیں کہ اہل ذکر وہ ہے کہ جس کا ہر فعل مطابق قرآن۔ یوں تو بہت واقعات ہیں اور ہر امام کے واقعات ہیں اور ہر امام سے ایسی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں جس سے ثابت ہے کہ اہل ذکر سوائے اہل بیت کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیں ہمارے 5ویں امام کا زمانہ، ہشام بن عبد الملک، اس زمانے میں جب لوگ سیریا سے حج کرنے آتے تھے تو راستے میں بہت سے لوگ پیاس کی وجہ سے مر جاتے تھے، تو ہشام کے پاس عرضیاں دی، اپلیکیشنز دیں، اس نے منظور کی اور کنواں کھودنے کے لیے بھیج دیا۔ جب ان کا پورا عملہ کنواں کھودنے آیا 5ویں امام کے زمانے میں، تو تاریخ کہتی ہے کہ جب مشکل سے اللہ اللہ کر کے کسی طرح جب کنواں کھدا ہے اور سطح آب تک پہنچا ہے تو اس میں ایسی زہریلی گیس نکلی کہ ہزاروں لوگ مر گئے، اور جو لوگ تفحص حال کے لیے آتے وہ بھی واپس نہ جاتے، جو عیادت کرنے پہنچتے مزدوروں کی، اراکین سلطنت کی، لوگوں کی کہ بھائی کیا ہو گیا، کیوں مر گئے، کیوں کنواں نہیں کھدا، کیسی گیس نکلی، پتہ کرے، جو پتہ کرنے آتے وہ بھی مر جاتے۔ تو ہشام پریشان تھا، حل نہیں نکل رہا تھا مسئلے کا، تو اتنے میں اس سے کسی نے کہا کیا ہے، کہ بہت سنگین مسئلہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا، ارکان سلطنت لرز رہا ہے۔ تو کب پریشان کیوں ہو، کہ مسئلہ ہی اتنا بڑا ہے، کہ مسئلہ کتنا ہی بڑا ہو اگر پوچھنا ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ چنانچہ آیا میں 5ویں امام کے پاس۔ اس کا مطلب 5ویں امام نے بھی دنیا کو متوجہ کر دیا ہے کہ دیکھو علم کے دریا بہانے والے ہم ہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے نہیں غیر نے لکھا ہے 5ویں امام کے لیے کہ ان کو علم باخر العلوم اسی لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے علم کے دریا بہائے ہیں۔ اب جو آئے تو امام نے کہا یہ مصلحت خدا ہے، میں موقع دیکھ کے بتاؤں گا۔ 5ویں امام جب موقع پہ پہنچے کہا یہاں کنواں نہ کھودو۔ کہا کیوں؟ کہا یہاں عذاب نازل ہوا ہے۔ بلکہ امام نے جگہ بتا دی، کہا آگے جا کے کھود لو، جگہ کا بھی تعین کیا امام نے۔ تو پوچھتا ہے کہ عذاب نازل ہوا، آپ کو کیسے پتا؟ کہا واہ ہمیں ہی نہیں پتا، ہم تو وارث قرآن ہیں۔
کہ اگر آپ وارث قرآن ہیں، آپ کو پتہ ہے تو کیا قرآن میں اس کا ذکر ہے؟ امام نے فوراً آیت پڑھی اور آیت پڑھ کے کہا یہ مقام عفیف ہے، یہاں قوم عاد پہ عذاب ہوا تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ عذاب آج بھی اس کا اثر جاری و ساری ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ بات میں نے اشارتاً اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر دی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے امام نے وہ بھی بتا دیا کہ جو زمانہ، جو ہزاروں سال پہلے کا واقعہ، اس کا علم بھی ہمارے پاس ہے، جو ہزاروں سال بعد رونما ہونے والا واقعہ، اس کا علم بھی ہمارے پاس ہے۔ اب عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ اہل ذکر ہے کون؟ خدا کی قسم سوائے اہل بیت کے کوئی اہل ذکر نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے علوم نکلے ہیں صرف محمد و آل محمد کے گھرانے سے نکلے۔ میرے پاس وقت نہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں، ایک دو باتیں اور مجھے میسج کے طور پہ پہنچانا تھی، لہٰذا بس یہیں پہ اسباب رحمت سمیٹ رہا ہوں۔ تو پتہ چلا یہ ہمارے ائمہ کی شان ہے، یہ ہمارے ائمہ کے درجات ہیں، یہ کمال ہے۔ بھائی ایک بات اور جلدی سے سن لیں، اور وہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ جوڑ کے یہ بات اپنے بزرگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ان کی عظمت میں اور ان کی جناب میں اور ان کی بزرگی میں اور ان کے اقدس میں ہاتھ جوڑ کے بات رکھ رہا ہوں کہ دیکھیں میرے بھائیوں، برانڈڈ کپڑے نہ پہنیے مگر اپنے بچوں کو پڑھائیے ضرور۔ بہت اچھا کھانا کھانا اپنی زندگی کا معیار مت سمجھیے، مگر اپنے بچوں کو اچھی تعلیم سے آشنا کرائیے۔ یہ بات میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہی ہمارے پانچویں امام کی حدیث ہے کہ مرنے کے بعد والدین سے جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم نے تمہیں نعمت اولاد دی تھی، کہیں ایسا تو نہیں تم نے ان اولاد کے ساتھ نعمتوں کی ناشکری کی ہے؟ عزیزو، اس لیے ضروری ہے کہ پوچھا جائے گا مولا کیا ہوگا سوال، اور ماں باپ پہ کیا واجب ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا ان یعلم القرآن، ماں باپ پہ واجب ان یعلمہ القرآن۔ سب سے پہلا کیس تو یہ واجب ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے۔ ہم آپ ایک ایک سبجیکٹ کے ٹیوشن کے لیے ہزار ہزار روپے دے دیتے ہیں، کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ اپنے بچوں کو قرآن بھی پڑھا دیں، جبکہ ہزار بار مجلسوں میں واقعہ سنتے ہیں کہ وہ بچہ جس کو کچھ نہیں آتا تھا، باپ کے مرنے کے بعد اس نے مدرسے میں جا کے بسم اللہ پڑھ دی تو قبرستان روشن ہو گیا۔ تو جس سے ہماری قبر میں اجالا آنا ہے ہم اس پہ خرچ نہیں کر رہے۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ زبردستی مولویوں کو پیسے بانٹیں، حالانکہ اجرت لینا بھی حرام ہے، لیکن عزیزان گرامی انتظام بھی تو کرنا جائز ہے۔ عزیزو بہت ضروری ہے۔ تو ان یعلمہ القرآن، اس کو آپ قرآن کی تعلیم دیجئے۔ مولا اور کیا واجب ہے والدین پر؟ امام فرماتے ہیں ان یعدبہ، کہ اسے تادیب سکھائیے، ادب سکھائیے، تہذیب سکھائیے۔ پتہ ہی نہیں ہے ہمارے بچے کو دسترخوان پہ کھانا کیسے کھانا ہے، بزرگوں کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے، بزرگوں کے محفل میں کیسے آنا ہے، فرش پہ کیسے بیٹھنا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے جب آپ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ رہے ہیں تو کیسے بیٹھیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے گھٹنا کون سا موڑنا ہے، پیر کون سا پھیلانا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا قدم لیٹرین میں جاتے ہوئے پہلے رکھنا ہے، کون سا نکلتے ہوئے پہلے رکھنا ہے۔ یہ سب تو تہذیب آپ کے ہاں کی ہے، یہ دوسرے تھوڑی سکھائیں گے۔ عزیزان گرامی، آج کورونا وائرس کو لے کے جو اتنا ماحول ہے کہ آپ بار بار سینیٹائز کریے، ہاتھ دھوئیے، لوگوں کے ہاتھ گھس گئے ہاتھ دھوتے دھوتے، متوجہ ہیں؟ لیکن آج ہم اور آپ موت کے خوف سے کر رہے ہیں۔ اہل بیت کی محبت میں اگر کل کو ہم ہمیشہ ہمیشہ باوضو رہے ہوتے تو شاید آج ہمیں سینیٹائز کرنے کی بار بار ضرورت نہ رہی ہوتی۔ غور کر رہے ہیں؟ تو عزیزو، ہم نے تو اپنی شریعت کا پہلے ہی سے جنازہ اٹھایا ہوا ہے۔ آپ غور فرمائیں، جو چیزیں آج ہم سے حکومت کرا رہی ہے تو ہمارے یہاں کب سے نافذ ہے؟ آپ غور کریں، یہ ہمارے یہاں کب سے نافذ ہے؟ یہ پاکیزگی، یہ طہارت، یہ آداب، یہ تو ہمارے یہاں پہلے ہی سے ہے۔ یہ باوضو رہنا، یہ باوضو سونا، یہ سونے سے پہلے ہاتھوں پیر کو دھونا، یہ سب کیا ہے؟ ناشتے کے احکام، کھانے کے احکام، سونے کے احکام، اٹھنے کے احکام، باوضو رہنے کے احکام، طہارت کے احکام، یہ سب تو ہمارے یہاں ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ ہم نے دامنی اہل ذکر کا تھاما ہے، اس کا تھوڑی تھاما ہے کہ جسے مسئلہ غسل نہ آتا ہو۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ ہم نے تو تھاما ہی اہل بیت کا دامن ہے، لہذا ہماری قوم کو اس معاملے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اور ایک بات اور جو ممبر کے لیے ضروری ہے، ہم جیسے خادم کے لیے، کیونکہ ہم لوگ بحمداللہ مال امام کھائے ہیں اور مال امام کھا رہے ہیں اور تبرک حسین پہ جی رہے ہیں اور اسے حسین کا صدقہ کھا رہے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہم ممبر پہ آئیں تو ہم وہی بات بتائیں جس سے لوگوں کو صرف اور صرف اچھائی کا سبق ملے۔ وہ مولوی ہمیں بھی نہیں پسند ہے، قوم کو بھی نہیں پسند کرنا چاہیے کہ جو کسی کو ورغلا کے کسی اور معاملات میں لے جا کے پھنسائے۔
حالات بڑے خراب سے خراب تر ہیں. اللہ کی قسم مولا کو جذباتی شیعہ پسند نہیں ہے، مخلص شیعہ پسند ہے. لہٰذا اپنے جذبوں پہ بڑا کنٹرول رکھیے گا. انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھیے کہ آپ کے ساتھ کتنے گھنونے کھیل ہو رہے ہیں. بیروت کے دھماکے کو آپ پڑھ لیجئے، لبنان کے حالات کو آپ دیکھ لیجئے. انٹرنیشنل میڈیا لیول پہ میڈیا کا گھنونا کھیل آپ دیکھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد آئیے میدان میں کہ کیسے عزاداری ہو، کیسے محرم ہو. یہ مولوی تھوڑی بتائے گا. مرجع نے پلہ جھاڑ لیا ایک بات کہہ کے کہ گورنمنٹ کو فالو کر لو. اب خمس، زکوٰۃ، نماز، روزے کا مسئلہ تھوڑی ہے مرجع ایک ایک پوائنٹ بتائے آپ کو. یہ معاملہ عزاداری کا ہے، عقیدت کا ہے، فروع دین کا نہیں، اصول دین کا ہے. لہٰذا آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کے یہاں کے حالات کیسے ہیں، آپ کو کیسے کرنا ہے. کل کی میٹنگ میں کوتوالی میں جو باتیں ہوئی ہیں وہاں تو باقاعدہ پوری طرح سے تعزیہ ہی بینڈ کیا جا رہا ہے. ابھی لکھنؤ میں کچھ علماء لگے ہوئے ہیں، روابط ہو رہے ہیں، کچھ مانگی جا رہی پرمیشن. لیکن میں آپ سے صرف اتنا اس ممبر کے حوالے سے اپنے نوجوانوں کی خدمت میں صرف اتنا کہوں گا میرے بھائی، اگر یہ زندگی رہی، اگر یہ جوانی رہی، اور اگر تمہاری ایسے ہی انکم رہی اور ایسے ہی تمہارا ذریعہ رزق باقی رہا، تو انشاءاللہ آنے والے دور میں ہم اور شان سے عزاداری کرتے رہیں گے. لیکن حالات کو سمجھیے، زبردستی جذباتی نہ بنیے گا. کیونکہ اگر 4 نوجوان ہمارے محلے میں ہیں اور چاروں ایکٹیو ہیں اور چاروں کے خلاف FIR کٹ گئی اور چاروں کی ضمانتیں لینے والا کوئی نہیں ملے گا، دوڑنے والا کوئی نہیں ملے گا. جو لوگ کمانے ہی والے وہی اگر اندر ہو جائے، سلاخوں کے پیچھے ہو جائے، تو پھر ہمارا پورا معاشرہ پیچھے ہو جائے گا. لہٰذا آپ حضرات بھی گورنمنٹ کو فالو کریں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس بار تو خلوص والا محرم ہوگا. اس بار تو آنکھیں روئے گی، اس بار دل روئے گا. آئیے آپ کے سینے میں مولا کی عقیدت لگاؤ زنجیر اپنے گھر میں. کون منع کر رہا ہے؟ اب تک تو عوام کے سامنے سب نے خوب زنجیریں کی ہیں. آؤ ذرا بند کمرے میں زنجیریں کرو. عوام کے سامنے سب نے خوب نوحہ ماتم کیا، آؤ بند کمرے میں رو. عزیزان گرامی، تو ہم کسی بھی حال میں قوم کا بھلا چاہتے ہیں، اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے نوجوانوں کا بھلا کریں. عزیزو، بس مولا سے یہی دعا ہے کہ اللہ جلد سے جلد اس مہلک بیماری کو ختم کر دے. جو حضرات ہمارے بے روزگار ہیں اللہ برسر روزگار بنائے. جو برسر روزگار ہیں مولا بطفیل امام حسین ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، اور اللہ سارے مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بس عزیزان گرامی، اسباب رحمت کو سمیٹنا ہے، گفتگو تمام کرنا ہے. یہ بات ضروری تھی لہٰذا میں نے پہنچایا. اور آپ لوگ خود اپنی میٹنگ کریں، خود اس پر کوشش کریں، خود غور و فکر کریں، خود غور و خوض کریں. کوئی دوسرے محلے کا مولوی آپ کو بتانے نہیں آئے گا. آپ کی اپنی ذمہ داری آپ دیکھو کہ آپ کا ماحول کیسا ہے، آپ کا علاقہ کیسا ہے، آپ کے جوانب کے لوگ کیسے ہیں، آپ یہاں کس انداز سے کیا کر سکتے ہیں. غور فرما رہے ہیں آپ؟ بہت سی چیزیں تھیں. ہم ادھر لگاتار مسلسل میٹنگوں میں جا رہے ہیں، جلوسوں میں جا رہے ہیں. عزیزو، اگر بائی دفعہ خدا نخواستہ حکومت نے تعزیہ نہیں اٹھنے دیا تو کیا تمہاری عزاداری رک جائے گی؟ ہمارے ہاں علم مولا عباس کا موجود ہے، ہمارے آقا حسین کا تعزیہ موجود ہے، ہمارے عزا خانوں میں ذریعہ مبارک موجود ہے. پورے فیض آباد امبیڈکر نگر میں جتنا تعزیہ بنانے والے ورکرز تھے سب کی کلاس لگا دی گئی ہے. تعزیہ بنانے پہ روک ہو گیا ہے، تو آپ خریدیں گے کہاں سے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی عزاداری روک لے گا. عزیزو، عزاداری ویسے ہی ہوگی، شان سے ہوگی، مگر فرق یہ ہے کہ اس بار ہم روڈ پہ عزاداری نہیں کریں گے. اس بار ہم گھروں میں عزاداری کریں گے، عزاخانوں میں عزاداری کریں گے. ہم سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کر کے کریں گے، حکومت کو فالو کر کے کریں گے، کیونکہ ہمیں خوب پتہ ہے کہ دنیا کس وقت کون سے کروٹ بدل کے کب کس کو بدنام کر جائے، اور میڈیا کون سا گھنونا کھیل جائے. ہمیں دنیا سے بھی واقف رہنا ہے. عزیزان گرامی، لہٰذا ہم وہ قوم ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ دنیا کے سامنے فخر سے سر کو اٹھایا ہے، اور آج بھی اٹھائے ہیں اور ہمیشہ اٹھائیں گے. کیونکہ ہم لوگ اپنے ملک کے وفادار ہیں، غدار نہیں ہیں. ہمارے لیے ملک کی وفا، ملک کے امن، ملک کی سلامتی اور اس ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کا خیال سب سے پہلے ہے. اور یہ خیال اس لیے ہے کیونکہ یہ خیال ہمیں ہمارے رسول نے دیے ہیں، ہمارے ائمہ نے دیے ہیں. غور فرما رہے ہیں آپ؟
ورنہ عزاداری کی تو بڑی اہمیت ہے۔ پانچویں امام نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ جملہ ہی کہا تھا، اور امام نے فرمایا تھا کہ یاد رکھو ہمارے مرنے کے بعد، ہمارے دنیا سے اٹھنے کے بعد مینا کے میدان میں 10,000 درہم 10 سال تک ہماری اعضاء پہ خرچ کرنا۔ اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ عزاداری ہے جو بتائے گی دنیا والوں کو کہ دنیا سے کون اٹھا ہے اور کس کا ماتم ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اور یہ واقعی یہ عزاداری ہماری پہچان ہے، ہماری جان ہے، ہماری آبرو ہے، ہماری عزت ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمارا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے۔ اور یہی عزاداری ہے کہ جس سے ہمارے بچے بھی علم سے آشنا ہوتے ہیں، ورنہ غیروں کے تو علماء کو وہ نہیں پتہ جو ہمارے گھر کے بچوں کو پتہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن صرف اور صرف یہ مجلس حسین کی دین ہے۔ آپ اپنے حساب سے اپنے یہاں کا آئین مرتب کریں، اپنے یہاں کا نظام مرتب کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں، گورنمنٹ نے کیا آپ کے لیے گائیڈ لائن دی ہے اس کو فالو کریں، اگر ہو سکے تو لائیو کرائیں، ہو سکے تو جگہ جگہ آپ ہورڈنگز کا انتظام کریں، ایسے کیمرے کا استعمال کریں کہ ہر گھر کی انگنائی تک، ہر گھر کے بیڈ روم تک، ہر ایک کے ٹی وی تک لگاتار مجلس سے پہنچے۔ اور آپ دیکھیں جن بڑے شہروں میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، کیا ہر آدمی فرش اعضاء پہ پہنچ جاتا ہے؟ آپ مغل مسجد کی مجلس سے 10 دن کی اٹھا کے دیکھ لیں، مجلس مغل مسجد میں ہوتی ہے مگر 1 کلومیٹر دور تک پالا گلی میں پبلک بھری رہتی ہے، اور لوگ روڈ کے کنارے کرسیاں لگا کے مجلس حسین کر رہے ہیں، اور پتہ چلا 4 کرسیاں وہاں لگی ہے تو ایک فرش وہ ہے، 10 کرسیاں وہاں ہے تو ایک فرش وہ ہے، 15 کرسیاں وہاں ہے تو ایک فرش وہ ہے۔ پتہ چلا ہر کرسیاں جہاں پہ لگی ہے سب اپنا اپنا تبرک بانٹ رہے ہیں، اپنی اپنی سبیل بانٹ رہے ہیں، اپنا اپنا مجلسیں کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، عزاداری میں تو اتنے ارکان ہیں، اتنے رکن ہیں کہ آپ جس لیول سے چاہیں اس لیول سے اپنے حسین کو یاد کر لیں۔ عزیزان گرامی، اور پھر اس میں تو مولا ہماری مدد کرتے ہیں، اور کیسے کیسے حالات سے عزاداری گزری ہے۔ لوگوں نے اپنے بچے دیے ہیں مگر عزاداری حسین ہوئی ہے، لوگوں نے اپنے جوان بیٹے بیچے ہیں مگر عزاداری حسین ہوئی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ کوئی نہ سوچے کہ عزا رک جائے گی، عزا ہوگی، شان سے ہوگی، اور خلوص سے ہوگی، اور جذبے کے ساتھ ہوگی، مگر بس اتنا خیال رکھنا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ ہمارے تو مراجع کرام نے یہاں تک احکام نافذ کر دیے ہیں کہ صاحب اگر ہم کورونا لے کے آتے ہیں یا کوئی مہلک بیماری لے کے آتے ہیں اور اپنی فیملی میں اپنے کسی مرد مومن کو وہ دے دیتے ہیں اور ہماری وجہ سے وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے قتل میں ہم شمار ہیں۔ تو لہٰذا خود سیف رہیے، خود کی سیفٹی کریے، مومنین کی کریے، کیونکہ ہمارا ایک ایک عزادار ہمارے لیے انمول ہے، نایاب ہے، ہمارے لیے بیش قیمتی ہے۔ لہٰذا اپنی قوم کے ایک ایک ہیرے کی خود آپ حفاظت فرمائیے۔ بس عزیزان گرامی، اسباب رحمت سمیٹ دیا۔ 2 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ایک تو اپنی حفاظت، اپنے کسب حلال کے لیے، اپنے رزق کے لیے کوشش کریے، اور دوسری یہ کہ ہمیشہ علم کی طرف مائل رہیے۔ اچھے کپڑے نہ پہنیں، برانڈڈ آپ پہن کے صرف اور صرف 2 منٹ کے لیے لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کا شوز کس کمپنی کی ہے، اس کی شرٹ پیٹر انگلینڈ کی ہے، اس کا جوتا فلاں کا ہے، اس کی گاڑی ایسی ہے، مگر عزیزو اگر وہی پیسہ آپ کے بچے کی تعلیم پہ لگ جائے گا تو اس کا پورا فیوچر برائٹ ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، اس کی آنے والی نسلیں سدھر جائیں گی۔ لہٰذا فوکس صرف اور صرف تعلیم پہ دیے، اور میں نے اس لیے آج اس مجلس میں گفتگو اٹھائی تاکہ آپ کو پتہ چلے دنیا میں جتنا بھی زور تعلیم چلا ہے اہل بیت کے در سے چلا ہے۔ اہل بیت نے ہی دنیا کو تعلیم سے مالا مال کیا ہے۔ ہمارے 5ویں امام کا زمانہ دیکھیں، 6 امام کا زمانہ دیکھیں، اور عزیزو کیا کہیے گا اس اہل بیت کی شان میں کہ ان کے علم و کمال کا عالم یہ ہے کہ یہ مسئلے کا جواب تو بعد میں دیتے ہیں، اگر پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تو چہرہ دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایسی ہستیاں دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارے کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ بس عزیزان گرامی، اسباب رحمت سمیٹ دیا، گفتگو تمام ہو گئی، بات سمیٹ رہا ہوں۔ بہت کچھ پڑھنے کے لیے تھا مگر میں نے کافی وقت لے لیا، ختم کر دی گفتگو۔ بس ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے۔ مجھے زیادہ اس مرد مومن کے بارے میں نہیں پتہ، مگر ہاں اتنا ضرور پتہ ہے کہ اس جوانی میں داغ مفارقت دے کے چلے گئے۔ گھر والے آج بھی انہیں یاد کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے درمیان سے کوئی بھی جوان اٹھ جائے یا کوئی بھی ایک مرد مومن رخصت ہو جائے تو وہ خلا اتنی آسانی سے پر نہیں ہوتا،
اور پھر ایسا بندہ چھوٹ جائے، ایسا بندہ چلا جائے کہ جو اپنے پیچھے معصوم سے بچوں کو چھوڑ کے جائے، اپنے پیچھے ایک بیوہ چھوڑ کے چلا جائے، اپنے پیچھے روتے بلکتے ماں باپ کو چھوڑ کے چلا جائے، تو خدا کی قسم جب تک بچے نظر آتے ہیں غم تازہ رہتا ہے، جب تک بیوی دنیا میں نظر آتی رہتی ہے غم تازہ رہتا ہے، جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں غم تازہ رہتا ہے۔ خدا کی قسم اس مرحوم کا جانا بھی گھر والوں کے لیے بہت بڑی قیامت تھی، لیکن ہاں ایک جملہ کہوں گا کہ اگر حسین کا غم نہ ہوتا تو شاید یہ غم کچھ اور غم دے کے جاتا، مگر ایک ہے حسین کا غم جو ہمارے دلوں کو دلاسا دے دیتا ہے، ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچا دیتا ہے۔ میں مرحوم کے گھر والوں سے اتنا کہوں گا، خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کے گھر سے ایک جنازہ اٹھا، مگر آج تک آپ کے سینوں میں وہ دھمک ہے، آج تک ان کی یادیں بسی ہیں۔ آؤ ذرا کبھی غریب سجاد کے گھر کا معائنہ کرو جس کے گھر سے ایک دن میں 72 جنازے نکل گئے۔ آؤ کبھی زینب کے دل سے پوچھو جو صبح سے جنازوں پہ جنازے دیکھ رہی ہے، جس کی بھی لاش آ رہی ہے زینب بڑھ بڑھ کے پرسہ دے رہی ہیں۔ اے عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے۔ آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی ہیں۔ میں نے ابھی نہ کوئی فقرہ مصائب کا پڑھا، نہ کوئی روایت پڑھی، نہ کوئی تاریخ پڑھی، آپ حسین کو پرسہ دینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ خدا آپ کے آنسوؤں پہ نزول رحمت فرمائے، بی بی ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگا دیں، شہزادی آپ کی دعائیں قبول کریں۔ عزیزو، یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے کی ایام کی ابتدا میں ایک واقعہ رونما ہوا تھا، وہ شہادت حضرت ابو ذر غفاری ہے۔ پتہ ہے ابو ذر کون تھا؟ علی کا چاہنے والا تھا۔ میں یہی جملے پڑھ کے مجلس تمام کر دیتا ہوں، اور ٹوٹے دلوں کی تسلی کا یہی سبب ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ابو ذر کی خطا صرف اتنی تھی کہ ابو ذر نے خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ پکڑ کے کہا تھا کہ ان آنکھوں نے منکنتوں کے منظر کو دیکھا، ان کانوں نے منکنتوں کی صدا سنی ہے، میں نے علی کی ولایت کے منظر کو دیکھا ہے، میں نے علی کی منکنتوں کی صدائیں سنی ہے۔ لہٰذا حضرت ابو ذر نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا۔ ظالم وقت نے شہر بدر کر دیا۔ جب شہر سے نکالا گیا تو تاریخ کہتی ابو ذر ربضہ کی سنگلاخ وادی میں پہنچے۔ خدا کسی مرد مومن کو وہ دن نہ دکھائے۔ آؤ میں تمہیں تاریخ سناؤں ایک علی کے چاہنے والے ابو ذر غفاری کی۔ تاریخ کہتی جب ابو ذر غفاری ربضہ پہنچے ہیں تو ابو ذر کے پاس کچھ تھا نہیں، مال دنیا میں 5 عدد گوسفند تھی، 5 بکریاں، 5 جانور، اور ایک 11 سال کا نوجوان بیٹا، اور ایک 4 سے 5 برس کی چھوٹی سی بیٹی، اور ایک ضعیف ناتواں بیمار زوجہ۔ ابو ذر جب سنگلاخ وادیوں میں پہنچے تو مسلمان کچھ بھی کہے، حقیقت یہی ہے کہ علی کا چاہنے والا بھوکا مر گیا، کسی نے کھانا نہ دیا۔ ابو ذر پیاسے مر گئے، کسی نے پانی نہ دیا۔ روایت کا جملہ ہے کہ ربضہ کی سنگلاخ وادی میں ابو ذر کے 5 جانور مر گئے۔ ابو ذر کا 11 برس کا بیٹا بیمار ہو کے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ابو ذر کی زوجہ بھی ابو ذر کو داغ مفارقت دے کے چلی گئیں۔ مگر اے عزیزان گرامی، میں کیسے وہ منظر پڑھوں؟ میں ایک ضعیف باپ ہے اور ایک 4 برس کی بیٹی ہے، بار بار باپ اٹھتا ہے، بیٹی گھبرا نہیں، میں تیرے لیے ابھی پانی کا انتظام کرتا ہوں، یہ کہہ کے کونیوں کے سہارے ابو ذر کھڑے ہوتے ہیں۔ ابھی سنگلاخ وادیوں میں دوڑتے ہیں کہ باپ گر جاتا ہے، بیٹی دوڑ کے آتی، بابا ارے جب جایا نہیں جاتا تو جاتے کیوں ہو؟ رو کے ابو ذر کہتے ہیں، اے میری لاڈلی، جب تک اس جسم میں رمقے جا ہے میں تیرے لیے پانی کی سبیل کروں گا۔ بیٹی رو کے کہتی، بابا ارے اگر اسی اسنا میں تم چلے گئے تو تمہاری دکھیا بیٹی کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر! عزادارو غضب ہو گیا۔ ابو ذر نے کہا، بیٹی گھبراؤ نہیں، اگر تمہارا بابا اس عالم میں تمہیں چھوڑ کے چلا جائے تو اے میری لاڈلی غم نہ کرنا، بلکہ شہراہ پہ چلی جانا، ہاتھ اٹھا کے کہنا، اے جانے والو میں ابو ذر کی یتیمہ ہوں، ارے میرے
میرے بابا کا جنازہ پڑا ہے، کوئی میرے بابا کو غسل دے دو، کوئی میرے بابا کو کفن پہنا دو، کوئی میرے بابا کو دفن کر دو۔ اے عزادارو، تاریخ لکھتی ہے دیر نہ گزری کہ ایک مرتبہ ابو ذر کی آنکھیں بند ہو گئی، بیٹی باپ کے جنازے پہ تڑپنے لگی۔ ارے ابھی تھوڑی دیر نہ گزری کہ یتیمہ اپنے مقام سے اٹھی، شہرا پہ آ کے کھڑی ہو گئی، ہاتھ اٹھا کے کہا جانے والو، ارے میں ابو ذر کی یتیمہ ہوں، للہ میرے بابا کا جنازہ پڑا ہے، کوئی میرے بابا کو غسل دے دو، کوئی میرے بابا کو کفن پہنا دو، کوئی میرے بابا کو جنازہ اٹھا لو۔ بازادارو، تاریخ کہتی ہے مالک اشتر کا قافلہ جا رہا تھا، مالک اترے، گھوڑے سے اترے، زمین پہ آئے، آگے بڑھے، یتیمہ کو گود میں اٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، پیشانی کا بوسہ لیا، کہنے لگے بیٹی گھبرانا نہیں، آج سے تیرے بابا کی جگہ میں ہوں، تیرا چچا زندہ ہے، تیرا چچا سلامت ہے۔ ارے یتیمہ کو ڈھارس تو دے دی، مالک اشتر نے جنازہ اٹھایا، جنازہ دفن کر دیا، مگر اے عزادارو آؤ میں تمہیں شام غریبہ کا وہ منظر دکھاؤں جہاں 4 برس کی یتیمہ اندھیرے بند میں آواز دے رہی، اینا ابھی، اینا ابھی، ارے میرا بابا کہاں ہے؟ ارے ایک لاش ہے، سر سے آواز آئی، اے سکینہ ادھر آ، اللہ اکبر۔ سکینہ باپ کے جنازے سے لپٹ گئی، ابھی دیر نہ ہوئی کہ اسی اندھیرے بند میں ایک پھوپھی نکلی، نکل کے کہتی ہے اینا سکینہ بنت الحسین، میرے بھیا کی پیاری کہاں ہو، میری سکینہ کہاں ہو؟ بلکلا شے بے سر سے آواز آئی، زینب آہستہ بول، میری بچی ابھی ابھی سوئی ہے۔ زینب آگے بڑھی، آن کے سکینہ کو اٹھایا، لے کے چلی، عزادارو چند قدم چلی تھی کہ ایک مرتبہ زینب سے اپنے ہاتھوں کو سکینہ نے چھڑایا، چھڑا کے سکینہ دوڑی۔ ارے ایک مرتبہ شاہ کی بہن پوچھتی سکینہ ارے کہاں جا رہی ہو؟ رو کے کہتی پھوپھی اماں شہرا پہ جا رہی ہوں۔ کہا رے شہرا پہ کیوں جاؤ گی؟ کہے پھوپھی اماں جب میں بابا کے سینے پہ سوتی تھی تو میرا بابا ابو ذر اس کی بیٹی کی کہانی سناتا تھا، اے پھوپھی اماں میں شہرا پہ جاؤں گی، ہاتھ اٹھا کے کہوں گی اے جانے والو میرے بابا کا جنازہ پڑا ہے، ارے کوئی میرے بابا کو غسل دے دو، کوئی کفن پہنا دو، میرے بابا کا جنازہ زمین کربلا پا بے غسل و کفن پڑا۔ سيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ میرے اللہ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کا غیب سے قرض ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ میرے اللہ یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں بلند ہیں انہیں اپنے علاوہ کسی غیر کا محتاج قرار نہ دے۔ بانیان مجلس، سامعین مجلس، حاضرین مجلس کے تمام دلی مقاصد کو پورا فرما، روضات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کے روضوں کی جلد جلد تعمیر فرما۔ اے میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا اس جہاں میں جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس، خون، پردے کی حفاظت فرما۔ علماء حق، مراجع حق کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ میرے مولا دعاؤں میں یہی دعا جس طرح ہم یہاں بیٹھ کے اپنے مولا کی مجلس کر رہے ہیں ہمیں وہ دن دکھا کہ ہم ہر میں امام حسین میں مجلس برپا کریں۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جو حضرات حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں ان سے مشرف فرما۔ اے میرے مولا اس وقت تیری بارگاہ میں جتنے بھی مومنین و مومنات جو بھی دعائیں لے کے بیٹھے ہیں تجھے عظمت حسین کا واسطہ، مجلس حسین کا واسطہ سب کی دعاؤں کو پوری فرما۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم